عزیز بچوں اور بچیوں، ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جس ٹاپک کو لے کر علماء کرام کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی بڑا اختلاف ہے، لیکن دیکھا جائے تو اختلاف کی ضرورت نہیں، نہ اختلاف کرنے کی ضرورت ہے، بس دل کی نگاہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، دل کی نگاہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، ہماری بات اللہ تک نہیں پہنچتی، تو ہماری سفارش کون کریں گے، ہماری شفاعت کون کریں گے؟ تو اس لیے کئی لوگ بھٹکتے ہوئے کہاں چلے جاتے ہیں۔ آج ذرا غور سے سنیے، بات کروں گا دلیل سے، حجت سے، برہان سے، بغیر دلیل حجت کے بات نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کروں گا، وہ بھی ٹھوس دلیل کے ساتھ۔ تو واقعی کیا ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچتی ہے جب تک کہ کوئی وسیلہ اختیار نہ کیا جائے، کوئی وسیلہ نہ پکڑا جائے، کسی پیر ولی کو، بزرگ کو جب تک ہم نہیں پکڑیں گے تب تک ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچتی کیا؟ آئیے سنتے ہیں اس سوال کا جواب آج کے اس ٹاپک کے اندر۔ حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں جس آیت کو میں نے اپنے ٹاپک کے تحت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 نمبر کی آیت ہے، ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اللہ ہی سے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم۔ ذرا غور سے بات کو سنو، سمجھو۔ تم لوگ بچے ہو، تمہارا ذہن بڑا تیز رہتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بچے کا ذہن کمزور نہیں ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے۔ بات غور سے سنو گے اور سمجھو گے تو انشاءاللہ تمہاری لائف، تمہاری زندگی، تمہاری فیوچر، تمہاری مستقبل روشن ہو جائے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اسی کے راستے میں جہاد کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کتنی باتیں کی؟ 3 باتیں کی اس حدیث کے اندر، اس آیت کے اندر 3 باتیں کہی گئی۔ پہلی بات، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ دوسری بات یہ کہی کہ تم اگر وسیلہ تلاش کرو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے وسیلہ تلاش کرو۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ اگر جہاد کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم سکسیس ہو جاؤ گے۔ 3 باتیں، 3 طرح کے ٹاپک ہیں، 3 باتیں نہیں کر سکتا میں۔ ایک بات جو وسیلے کی بات ہے اس بات پر میں آؤں۔ بچیوں غور سے سنو، کل مجھے کئی بچیوں نے ایک سوال کیا تھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا سوال کا جواب کل کے خطبے میں دوں گا، اس لیے میں نے اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو اپنایا۔ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی، ناسمجھ بچی، سوال بہت بڑا، کیا ہماری بات اللہ نہیں سنتا ہے؟ کیا ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچتی ہے؟ تو کیا ہماری دعا، ہماری بات کو پہنچانے کے لیے کسی پیر ولی کی ضرورت ہے، کسی کو بیچ میں رکھنے کی ضرورت ہے؟ سوال ان کا یہ تھا۔ تو جواب غور سے سنو۔
خود سے نہیں. اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، کریٹر ہے، پوری یونیورس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کیا وہ کسی کا محتاج ہے کہ کسی کی بات کو سننے کے لیے کسی کو بیچ میں رکھا جائے؟ کیا اللہ محتاج ہے؟ جس نے پوری کائنات کو بنایا اور کائنات میں موجود تمام چیزوں کو بنایا، اور ایسی ذات ہماری اس آواز کو سننے کے لیے محتاج ہو. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن اگر پڑھو، قرآن تلاوت کرو تو قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آتا ہے، بارہا آتا ہے، بے شمار جگہ پر یہ لفظ آتا ہے، واللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. سمیع کے معنی سننا اور بصیر کے معنی دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. کئی جگہ ایک پیارا واقعہ سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے بہت ستایا، دکھ دیا، تکلیف دی، یہاں تک کہ ان کے خون کے پیاسے بن گئے. ایک رات دارالندوہ، ایک جگہ کا نام جو کفار مکہ وہاں بیٹھ کر کے میٹنگ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. ایک رات کو جمع ہوئے اور انہوں نے پلاننگ کی کہ یہ ماننے والے نہیں، اللہ کے رسول ماننے والے نہیں، یہ اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. لہذا کیا کیا جائے؟ انہیں کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے رسول کو بھی ختم کر دیا جائے. پلاننگ کی کیسے ختم کیا جائے. ایک آدمی اگر قتل کریں گے تو خون کے بدلے میں خون دیا جائے گا، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور اگر دیت بھی لینا ہو تو ایک پریوار کے اوپر، ایک خاندان کے اوپر بہت بھاری پڑے گا. تو مکہ کے سرداروں نے وہاں میٹنگ کی. میٹنگ یہ تھی کہ ہر قبیلے کے انسان، ہر قبیلے میں سے ایک ایک فرد، ایک ایک نوجوان، جیسے اللہ کے رسول رات کو سو جائے ان کے گھر کا گھیراؤ کر دیا جائے، چاروں طرف پہرا دیا جائے. جب رات کو وہ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے، ایک وقت ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، تلوار سے وار کر دیا جائے اور ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. اور جب ان کی دیت کی باری آئے گی تو تمام خاندانوں کے اوپر آئے گی، تھوڑا تھوڑا ہم ملا کر کے دے دیں گے. اور اگر انہیں خون بھی لینا ہو تو ہر انسان ہر قبیلے والے سے نہیں لے سکتے. یہ مشورہ کر رہے تھے دارالندوہ میں بیٹھ کر کے. تو انہیں میں سے اسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے کہا، اے بھائیو، ہم لوگ جو بھی بات کر رہے ہیں چپکے چپکے بات کریں، آہستہ آہستہ بات کریں، اپنی آواز کو ایک دم سلو، ایک دم آہستہ سے بات کو نکالیں. کیونکہ اگر زور سے بات کریں گی، اپنی آواز اونچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سن لے گا اور پھر اپنے حبیب کو بتا دے گا اور پھر آپ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو کوٹ کر دیا. فوراً اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل فرمائی. سورہ ملک کی آیت ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اے لوگوں، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، چاہے تم چپکے چپکے بات کرو یا پھر زور سے بات کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. صدور کہتے ہیں سینے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو، اور صدور سینے کا یہ جمع ہے، صدر کا جمع صدور ہے. تمہارے سینے والی بات کو، تمہارے دل کے اندر تم اکیلے اکیلے کیا سوچ رہے ہو، کیا تم اپنے من ہی من میں سوچ رہے ہو، تمہاری سوچ کو بھی، تمہاری فکر کو بھی، تمہارے دل کی گہرائی کے اندر کیا بات تم کر رہے ہو، وہ ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم
نہیں سنا اللہ کی؟ ان لوگوں کی جو میٹنگ کی باتیں تھی اللہ تعالیٰ سنا یا نہیں سنا؟ یا ان کی باتیں اللہ تک پہنچانے کے لیے کوئی بیچ میں کوئی آئے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کی باتوں کو سنا اور سن کر کے فوراً آیت نازل فرما دی. وَأَسَرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. خبردار، کیا تم لوگ جانتے نہیں؟ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا تم جانتے نہیں کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری یونیورس کو پیدا کیا، اور پوری یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور وہ باریک سے باریک باتیں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف اتنا باریک کو کہا جاتا ہے جیسے ذرہ کہا جاتا ہے. یعنی کسی سوراخ سے جب دھوپ کی کرن آتی ہے، تنکے اڑتے رہتے ہیں، چلملاہٹ کی اس طرح چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، ایسی چیز کو یعنی ذرہ کہا گیا ہے. اور ایسے ہی ذرہ کو لطیف بھی کہا گیا ہے. یعنی سب سے چھوٹی چیز، اس سے چھوٹی چیز اور نہیں ہو سکتی. ایسی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے. وہ اللطیف الخبیر، ہر چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا خبر رکھنے والا. تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سننے کا محتاج ہے؟ محتاج نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ بذات خود تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، لہذا کسی چیز کے وہ محتاج نہیں. ہم محتاج ہیں لیکن وہ محتاج ہے. اس لیے بیچ میں کسی کو پکڑنا اور ان کے ذریعے سے ہماری شفاعت یا پھر ہماری دعا، ہماری نماز، تسبیح و تہلیل، تمام چیزوں کو کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچانا، یہ بہت بڑا برا عقیدہ ہے جو ہماری تمام چیزوں کو، ہماری تمام تر عمل کو برباد کر دینے والا عمل. قرآن یہ نہیں کہتا واللہ سمیع بصیر کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں وسیلہ پکڑنا ہی ہے تو کس چیز کا وسیلہ پکڑو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے سورہ اعراف کے اندر، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی وسیلہ پکڑنا ہو تو کس کا پکڑنا ہے؟ اللہ کے اسماء الحسنى ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے بچے اور بچیاں ہیں جو اسماء الحسنى ان کو زبانی یاد ہے. بڑی فضیلت آئی ہے اور یاد کرنا بھی چاہیے. ہماری زبان پہ، ہر بچے کی زبان پہ یہ اسماء الحسنى ہونا چاہیے. کہا کہ اگر تمہیں وسیلہ کی ضرورت پڑے تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، 99 نام ہیں، ان ناموں کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ لے کر کے دعائیں مانگ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی سکھلا دیا. اللہم انی اسألک انت الرحمن انت الرحیم انت العزیز انت القہار انت الغفار انت الغفور ان تعافی. کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، انت الرحمن کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو عزیز ہے. جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کو ایک وقت پڑھ کر کے اسی کو وسیلہ بنا کر کے آپ دعا مان سکتے ہیں. یا اللہ تیرے ان تمام نام سب اچھے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ تمام نام سب اچھے ہیں، حسنہ اچھے ہیں. لہذا ان ناموں کے ذریعے سے اللہ میں تجھ سے وسیلہ طلب کرتا ہوں. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری بیماریوں کو اللہ تو دور فرما. یعنی آپ کو جو بھی مانگنا ہو آپ مانگ سکتے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود سکھایا. نمبر 1.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ نیک اعمال، اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو ان کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ دلیل بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ کا ذکر کیا کہ 3 آدمی کہیں چلے جا رہے تھے، راستے میں بادل نے گھیر لیا، بارش شروع ہو گئی تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک غار کے اندر گھس گئے، پہاڑ کے غار میں گھس گئے۔ جیسے ہی گھسا ایک چٹان اوپر سے آ کر کے غار کے منہ پر آ کر کے رک گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں اندر ہو گئے، بارش رک گئی، اب باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ ان کا جو دروازہ تھا جو بالکل منہ پر آ کر کے وہ رک گیا تھا، بھاری چٹان تھا، کیسے ہٹا سکے؟ اندر تینوں نے مشورہ کیا یہ کیا کہ ہم تینوں اگر کوئی اچھا عمل کیا ہو، اچھا کام کیا ہو، نیک کام کیا ہو تو اس کام کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کو حوالے کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ تینوں نے ایک اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، ویسے لوگ اچھے کام کرتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے جو گنوایا، ایک نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرانے جاتا تھا، بکریاں چرا کر واپس آتا تو سب سے پہلے بکری کا دودھ نکال کر کے میرے بوڑھے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن دیر ہو گئی، ایک رات دیر ہو گئی تو آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا اور نکال کر کے پیالے میں لے کر کے پوری رات سراہنے میں کھڑا رہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیڑ کے نیچے بلکتے رہے، ابا مجھے دودھ پلا دیجیے، لیکن میں نے نہیں پلایا جب تک کہ میرے والدین جاگ نہ گئے اور انہیں دودھ نہ پلایا تب تک میرے بچوں کو نہیں پلایا۔ اللہ اگر یہ کام، یہ عمل اچھا لگے تو اس عمل کے ذریعے سے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس مصیبت کو اللہ کو ٹال دے، یعنی اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، تھوڑا سا ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا کہ تو ہٹ جا، تھوڑا سا ہٹا، لیکن نکل نہیں سکتے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ میں نے ایک مزدور کام کرنے کے لیے بلایا تھا، پورے دن کام کیا، جب شام کے وقت مزدوری دینے لگا تو انہوں نے سوچا کہ مجھے مزدوری کم دے رہا، غصے کے مارے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میں نے ان کی مزدوری کو اپنے بال بچوں کو نہیں کھلایا، بذات خود نہیں کھایا، بلکہ اس کو کاشت میں لگایا، کاروبار میں لگایا اور اسی مزدوری کے ذریعے سے، اسی پیسے سے کاروبار اتنا کیا کہ اتنا بڑا ہوا کہ بکری کا ریوڑ، گھوڑے کا ریوڑ، اونٹ کا ریوڑ، ماں چرواہا، ایک چرانے والا بھی ہو گیا۔ ایک زمانے دراز کے بعد آتا ہے اور کہا کہ کفیل میں تیرے یہاں کام کیا تھا، مزدوری کیا تھا اور مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، اب مجھے ضرورت پڑی وہ مزدوری دے دو۔ اس کفیل نے کہا کہ یہ بکری کا ریوڑ، اونٹ کا ریوڑ، گدھے کا ریوڑ، گھوڑے کا ریوڑ، یہ چرواہا، یہ سارے کے سارے تیرا ہی لے کے چلے گا۔ تو لمبا واقعہ ہم شارٹ کٹ میں کر رہا ہوں تو کہا مذاق مت کر، میری مزدوری دے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا کا سارا مال تیرا ہی ہے، تیری مزدوری کو میں کاشت میں لگایا، کاروبار میں لگایا، بزنس میں لگایا اور اسی کو بڑھایا، یہ سارا کا سارا مال تیرا ہی، سب لے کے چلے گا، لے کے چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر میں چاہتا تو ان کی مزدوری کو میں اپنے آپ کو کھا سکتا تھا، اپنے بال بچوں کو کھلا سکتا تھا، لیکن کھایا بھی نہیں، کھلایا بھی نہیں، بلکہ ان کو محفوظ رکھا اور کاروبار میں لگا کر بڑھایا اور سارا کا سارا مال امانت رکھ کر کے انہوں نے دے دیا۔ اگر یہ کام تجھے اچھا لگے، تیرے ہی ڈر سے، تیرے ہی خوف سے میں نے یہ کام کیا تھا، اگر تجھے اچھا لگے تو اس مصیبت کو ہمارے سامنے سے ٹال۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، تھوڑا سا حکم دیا کہ چٹان تھوڑا سا اور کھسک جا، تھوڑا سا کھسک گئے لیکن ابھی بھی نکل نہیں سکتے۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میرا زنا کاری کا ارادہ تھا لیکن میں زنا کاری سے رک گیا، تیرے خوف سے میں رک گیا، اللہ اگر یہ کام بھی تجھے اچھا لگے تو
تو اس مصیبت کو اللہ کو ہمارے سامنے سے ٹال دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی. زنا کاری، بدکاری یہ بہت برا کام ہے. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس سے غلیظ کام اور کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایسے کام سے باز آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی اور چٹان کو حکم دیا کہ تو کھسک جا. تینوں کے تینوں نکل کر کے چلے گئے. تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوالہ کو دلیل کو دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو وسیلے کی ضرورت پڑے تو اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ میں نے فلاں وقت فلاں مدرسے میں اتنا پیسہ دیا تھا، فلاں جگہ میں مسجد بنوایا تھا، یا اللہ تیرے رضا کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کیا تھا. یا اللہ یہ کام اگر اچھا لگے تو اس کام کی بدولت، اس کام کے ذریعے سے، اسی کام کے وسیلے سے یا اللہ تو میری دعا قبول فرما. آپ کے دل میں جو باتیں ہیں، جائز باتیں، ان باتوں کو رکھ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں. تو نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے. نمبر 2. نمبر 3، غور سے سننا، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک ہے. نمبر 3، زندہ مردہ نہیں، زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ. زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ جائز ہے. مردہ نہیں، زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ جائز ہے. زندہ انسان کی دعا لے سکتے ہیں اور ہوتا بھی ہے. امام صاحب میرے گھر میں فلاں بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، دعا کرنا. امام صاحب دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی کئی انسان کہتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن مردہ کے پاس جا کر، جو اس قبر میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر کے، ان کے سرانے میں کھڑے ہو کر کے، ان کے توسل سے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں گے، جائز نہیں. دلیل، حجت، دلیل یہ ہے، برہان یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بار قحط سالی پڑی. اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی، استسقاء کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، بارش بھیج دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں قحط سالی پڑی. قحط سالی اسے کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے. دھوپ ہی دھوپ کی وجہ سے کھیت کھلیان، جھاڑ، پیڑ پودے، نباتات، جمادات، ساری چیزیں سوکھ جاتا ہے. انسان، چرند پرند، ساری چیزیں بوند بوند پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں. اس کو قحط سالی کہتے ہیں. تو ایسے قحط سالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پڑی. لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ امیر المؤمنین، اللہ کے رسول کے زمانے میں قحط سالی پڑی تھی تو اللہ کے رسول نے استسقاء کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. آج ہماری حالت وہی ہے. چلیے ہم آپ کو آگے کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں. ہم آپ کے پیچھے رہیں گے، آپ دعا کریں گے، ہم آپ کی دعا میں آمین کہیں گے. اللہ چاہے تو ہماری دعا قبول فرمائے گا. چلیے ہم استسقاء کی نماز پڑھیں گے. اور سننا، بخاری کی روایت، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری نظر میں، آپ کی نظر میں میں نیک ہوں، لیکن میری نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چلیے ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور انہیں سے درخواست کرتے ہیں اور انہیں سے دعائیں منگوائیں گے اور ہم ان کے پیچھے آمین کہیں گے. لوگ ان کے پاس چلے. کن کے پاس؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں، جا کر کے استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بارش بھیج دی. ذرا سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے. اگر ایسا ہوتا کہ کسی قبر والے کے پاس جا کر کے دعائیں مانگی جائے ان کی توسل سے، ان کی توسل سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تو مدینے میں موجود تھی.
کیا کرتے؟ نہیں کرتے. اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پولیس والے لگاتے ہیں پیچھے سے ڈنڈا. حاضر بدعت کہتے ہیں اور ان کو دور بھگاتے ہیں. یہاں تک کہ کئی لوگ چومنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جانوں کو کپڑے دے کر کے تو بھی نہیں دیتے. جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہمارے سامنے موجود تھے تب ہم ان کے پاس جا کر کے شکایت کرتے, ان کے ذریعے سے ہم دعا کرواتے, لیکن وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اے امیر المؤمنین آپ ہمارے درمیان موجود ہیں لہذا آپ دعائیں. لیکن کوئی صحابہ کرام اللہ کے رسول کی قبر شریف کے پاس نہیں گئے تو کن کے پاس؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. لہذا یہ صرف اور صرف وقت زیادہ ہو چکا ہے. یہ تین چیزیں وسیلے کے تعلق سے جائز ہے. اس کے علاوہ جو لوگ پیر ولی بزرگ درگاہ اور نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں یہ سارا وسیلہ یہ توسل جائز نہیں ہے, حرام ہے. ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا نمبر اسماء الحسنہ کا وسیلہ جائز ہے. اسماء الحسنہ جو 99 نام ہے اس کا وسیلہ جائز ہے. نمبر 2 نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے. نیک اعمال, برے اعمال نہیں, نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے. اور نمبر 3 زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ جائز ہے. زندہ, مردہ نہیں. کبھی غلط فہمی میں مت پڑنا, مردہ نہیں. جو مر چکے ہیں, جو ہمارے درمیان سے وہ چلے گئے ہیں, جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں وہ نہیں. جو زندہ ہے, جو حیات ہے, ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھے ہیں, ایسے لوگوں میں سے جو نیک آپ کی نظر میں جو نیک ہو انہیں آپ دعا کی درخواست کرتے ہیں. یہ تین وسیلہ جائز ہے, ان کے سوا اور کوئی جائز نہیں. انشاءاللہ اسی ٹاپک کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ پھر نیکسٹ جمعہ وقت دوں گا. میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کی مطابق فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی باتیں کہوں ہیں ان تمام باتوں